ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں ایک نیک دل کسان رہتا تھا جس کا نام حاجی اسلم تھا۔ حاجی اسلم بہت رحم دل اور ایماندار انسان تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا حسن جو 10 سال کا تھا اور ایک نہایت ہی معصوم اور نیک دل بچہ تھا۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا اور چند جانور جن میں مرغیاں ایک بکری اور ایک گائے شامل تھی۔ اس گائے کا نام تھا بخشی۔ بخشی صرف ایک گائے نہیں تھی، وہ اس گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ حسن صبح الفاٹتی ہی بخشی کو سلام کرتا، اسے نالاتا چارہ ڈالتا اور اس کے ساتھ باتیں کرتا جیسے وہ اس کی سب سے اچھی دوست ہو۔ بخشی بھی حسن کی محبت کو خوب سمجھتی تھی۔ وہ ہر بار حسن کو دیکھ کر خوشی سے ممیتی اور اپنی گردن اس کے کندھے پر رکھ دیتی۔ قربانی کا مہینہ آ چکا تھا۔ پورے گاؤں میں جوش و خروش تھا۔ گلیوں میں بچے نئی کپڑوں کی باتیں کر رہے تھے، ہر طرف گائے بکرے اونٹ خریدے جا رہے تھے۔ گاؤں کی جامع مسجد کے مولوی صاحب ہر روز درس میں قربانی کی اہمیت بیان کرتے۔ ایک دن حاجی اسلم نے حسن کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا اس بار ہم اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے۔ میں نے سوچا ہے کہ ہم بخشی کو قربان کریں گے۔ یہ سن کر حسن کا چہرہ فق ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے کہا، ابو، بخشی؟ مگر وہ تو ہماری دوست ہے۔ وہ تو ہمیں دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ تو کچھ کہہ نہیں سکتی مگر ہمیں سمجھتی ہے۔ حاجی اسلم نے پیار سے حسن کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، قربانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس چیز کو دیں جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اگر ہم کسی اجنبی جانور کو لے آئیں تو وہ محض رسم ہوگی نہ کہ قربانی۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ کہے بغیر الفاٹے اور بخشی کے پاس چلا گیا۔ اس نے گائے کے گلے میں ہاتھ ڈالے اور خاموشی سے رونے لگا۔ بخشی نے اس کے آنسو محسوس کیے تو وہ بھی ممیائی جیسے کہ وہ بھی کچھ سمجھ گئی ہو۔ قربانی کی تیاری۔ اگلے دن سے حاجی اسلم اور حسن نے بخشی کی خدمت میں اور بھی زیادہ دل لگایا۔ اسے نہلایا جاتا، صاف ستھری جگہ دی جاتی، بہترین چارہ کھلایا جاتا۔ حسن اسے قرآن کی آیتیں سنا کر بہلاتا۔ اب گاؤں کے بچے بھی بخشی کو دیکھنے آتے اور کہتے، یہ تو بہت خاص گائے لگتی ہے، کیا تم لوگ اسے بیچو گے؟ حسن مسکرا کر کہتا، نہیں، یہ بیچنے کے لیے نہیں، یہ تو قربانی کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ بچوں کے چہروں پر حیرت ہوتی۔ وہ سوچتے، یہ بچہ تو بخشی سے بہت محبت کرتا ہے، پھر بھی اسے قربان کرے گا۔ اسی دوران مولوی صاحب گاؤں کے اسکول میں بچوں کو ایک واقعہ سناتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے اس حکم پر خوشی سے عمل کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ یہی قربانی کی اصل روح ہے، اللہ کے لیے اپنی عزیز ترین چیز قربان کرنا۔ حسن یہ واقعہ سوان کر دیر تک سوچتا رہا۔ عید کا دن آ گیا۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر گھر سے تکبیر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بچے خوشی خوشی گلیوں میں گائے بکرے گھما رہے تھے۔ حسن نے بخشی کے گلے میں رنگ برنگے ہار ڈالے، اس کے ماتھے پر تلک لگایا اور پیار سے اسے تھپ تھپایا۔ جب قصائی آیا تو حسن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بخشی کے کان میں کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بخشی، لیکن اللہ تم سے زیادہ عزیز ہے۔ تم میری قربانی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ قصائی نے دعا پڑی، تکبیر کہی اور بخشی کو زمین پر لٹایا۔ اس لمحے گاؤں کے بہت سے بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ قربانی عام قربانی نہیں، ایک سچی محبت اور ایمان کی مثال ہے۔ قربانی کے بعد حاجی اسلم نے گوشت کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور تیسرا غریبوں کے لیے۔ جب گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا تو ایک ضعیف عورت نے کہا، یہ گوشت عام نہیں لگتا، اس میں محبت کی خوشبو ہے۔ اسی رات حاجی اسلم نے خواب دیکھا۔ ایک روشنی سے چمکتا میدان تھا اور ایک خوبصورت گائے جو بخشی جیسی لگتی تھی جنت کے سبز میدانوں میں چر رہی تھی۔ ایک فرشتہ نے کہا، یہ وہی بخشی ہے جسے تم نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا۔ اب یہ جنت کی گائے ہے اور تمہارے لیے ثواب لکھ دیا گیا۔
صبح حاجی اسلم نے حسن کو خواب سنایا تو اس کی آنکھیں چمک الفوٹ ہے۔ اس نے کہا، ابو کیا بخشی جنت میں ہے؟ ہاں بیٹا، تمہاری محبت اور قربانی نے اسے وہاں پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد نور پور کے سب بچوں کا دل بدل گیا۔ وہ اب جانوروں کو صرف کھیلنے کی چیز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آتے۔ قربانی کی اہمیت ان کے دل میں آتر چکی تھی۔ اب ہر عید پر بچے ایک دوسرے سے کہتے، قربانی صرف گوشت لینے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ عزیز چیز چھوڑنے کا جذبہ ہے۔ اور حسن وہ ہر سال عید کے دن بخشی کو یاد کرتا، ایک ننھی دعا کرتا اور جنت کی اس سبز چراگاہ کا تصور کرتا جہاں بخشی مزے سے چر رہی ہو۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، قربانی صرف رسم نہیں، ایمان کا امتحان ہے۔ سچی قربانی وہ ہے جس میں ہمارا دل لگتا ہو اور ہم اللہ کے لیے وہ چیز چھوڑ دیں جو ہمیں عزیز ہو۔ جانوروں کے ساتھ محبت اور رحم دلی ایک نیکی ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے اور سچے دل سے دی گئی قربانی کو ہمیشہ قبول کرتا ہے۔